بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عاشورہ کے دن میں کئی سالوں سے یہ مجلس منعقد کرتا ہوں اپنے ایک شیخ کے حکم کی تعمیل میں. ہم نے الحمدللہ دور حدیث اور حدیث کی شائستہ اور دوسری کتابیں اپنے ہمارے یہاں دارالعلوم کے اساتذہ کرام سے پڑھی، اور ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو اکابر علماء تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اجازت حدیث حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی. پھر یہ حدیث جو مسلسل کہلاتی ہے، یہ میں نے سب سے زیادہ بلکہ تمام تقریباً وہ شیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ سے حاصل کی. یہ شیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ ہی میں پیدا ہوئے اور وہیں پر مقیم رہے، اگرچہ ان کی اصل انڈونیشیا سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مدرسہ سہولتیہ جو مکہ مکرمہ میں ہمارے بزرگوں کا قائم کیا ہوا مدرسہ تھا، اس میں تعلیم بھی حاصل کی اور اسی میں پھر مدرس بھی رہے، استاد بھی رہے. اور ان کو خاص ذوق تھا اس بات کا کہ مکہ مکرمہ چونکہ پورے عالم اسلام کا عظیم مرکز ہے، تو اس مرکز میں چار دانگ عالم سے، مشرق سے، مغرب سے علماء کرام اور محدثین تشریف لایا کرتے تھے. ان کو یہ ذوق تھا کہ جو بھی کوئی بڑے محدث آئیں تو یہ ان سے جا کر حدیث پڑھتے اور حدیث کی اجازت لیا کرتے تھے. لہذا اپنے وقت میں میرے ناقص علم کے مطابق دو آدمی ایسے تھے کہ جن کے پاس اجازات حدیث کی سب سے زیادہ تعداد موجود تھی. ایک حسن کتانی رحمہ اللہ تعالی. تو شیخ فادانی چونکہ ان کے پاس بہت سے شیوخ سے اجازت حدیث حاصل تھی، اس لیے ان کو مسند العصر کہا جاتا تھا، اور صحیح معنی میں وہ مسند العصر تھے. میں نے ان سے الحمدللہ اجازت عامہ بھی حاصل کی، اجازت خاصہ بھی حاصل کی، اور ایک بہت بڑا شرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عطا فرمایا وہ یہ کہ بہت سی احادیث مسلسلہ وہ ان کے پاس ان کا بڑا ذخیرہ تھا. تو ان میں سے کچھ احادیث مسلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بھی ان سے حاصل کرنے کی سعادت
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ احادیث مسلسلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ درحقیقت احادیث مسلسلہ یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا ایک مظہر ہے۔ اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، اصلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث کسی خاص صفت یا کیفیت کے ساتھ بیان فرمائی تھی تو آپ سے سننے والے راوی نے، صحابی نے جب اپنے شاگرد کے سامنے وہ حدیث روایت کی تو وہ بھی اسی صفت اور اسی کیفیت کے ساتھ روایت کی۔ پھر اس نے اپنے شاگرد کے ساتھ یہاں تک کہ ہم تک وہ سلسلہ چلا آتا ہے تو اس کو مسلسل کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہم آپ کے ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر ہاتھ رکھ کر ایک بات ارشاد فرمائی، تو ان سے روایت کرنے والے نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روایت کی، ان سے روایت کرنے والے نے بھی، یہاں تک کہ ہم تک یہ تسلسل چلا آتا ہے کہ استاد جب یہ حدیث پڑھاتا ہے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ یا اگر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث اپنی ریش مبارک پر پکڑ کر فرمائی تھی تو صحابی بھی اپنی داڑھی پر داڑھی کو پکڑ کر وہ حدیث روایت کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ یا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مصافحہ کیا تھا تو بعد میں ان کے صحابی نے بھی تابعی کے ساتھ مصافحہ کیا، یہ احادیث مسلسل کہلاتی ہے۔ اور یہ مسلسل جیسا میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایک نمونہ کہہ لیجئے یا اس کا ایک مظاہرہ کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام نے صرف اس حدیث ہی کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس کیفیت اور صفت کو بھی محفوظ رکھا جس کیفیت اور صفت کے ساتھ وہ حدیث ارشاد فرمائی گئی تھی۔ اصل مسلسل تو وہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم مسلسل کی یہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص صفت کے ساتھ نہیں تسلسل، بلکہ کسی استاذ نے شاگرد کو کوئی حدیث سنائی، استاذ نے کسی خاص صفت کے ساتھ سنائی، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت وہ صفت آپ اس صفت کے ساتھ یا اس حکمت کے ساتھ آپ نے روایت نہیں فرمائی تھی، لیکن بعد کے مشائخ میں سے کسی نے کوئی خاص صفت اختیار کرتے ہوئے حدیث سنائی تو اس کو بھی مسلسل کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو مسلسل ہیں، اولیت، مسلسل بالاولیہ، اب اس میں تسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے، سفیان بن عیینہ تک ہے، لہذا وہ لیکن اس کو بھی مسلسل کہا جاتا ہے۔
تیسری قسم مسلسل کی وہ ہے کہ جس میں جتنے روات ہیں اس حدیث کے ان سب کے اندر ایک کوئی وجہ مشترک ہے. اس وجہ مشترک کی وجہ سے بھی اس کو مسلسل کہہ دیا جاتا ہے. مثلا کسی حدیث کے تمام راوی اول سے آخر تک، مراد یہ کہ زمانے تابعین کے بعد سے سب کے سب حنفی ہیں، تو وہ حدیث مسلسل بالحنفیہ کہلائی جائے گی. کسی حدیث کے تمام روات شافعی ہیں تو وہ مسلسل بالشافعیہ کہلاتی ہے. کسی حدیث کے تمام روات صوفی ہیں تو وہ حدیث مسلسل بالصوفیہ کہلائی جائے گی. اس طرح مسلسل کے معنی میں اس طرح تبصر ہوتا چلا گیا. ایک بات تو مسلسل کے بارے میں یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات یہ کہ جتنی مسلسلات ہیں ان میں سے اکثر حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. بعض ایسی ہیں جو بغیر تسلسل کے صحیح ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو بغیر تسلسل کے حسن ہیں. بعض ایسی ہیں جو بغیر تسلسل کے ضعیف ہیں، تسلسل کے ساتھ بھی ضعیف اور بغیر تسلسل کے بھی ضعیف. لیکن تسلسل والی حدیثوں میں بکثرت ضعف پائے جاتے ہیں، اور محدثین اس کے ضعف پر تنبیہ بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود، یعنی اس حدیث کے سند کے ضعیف ہونے کے باوجود، بڑے بڑے مشائخ محدثین ہمیشہ مسلسلات کو حاصل کرنے اور اس کو روایت کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں تبرکن. کیوں؟ جبکہ معلوم ہے کہ یہ حدیث کا تسلسل ضعیف ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں کوئی راوی ایسا آ گیا ہے جو یا تو عادل نہیں ہے یا تام الضبط نہیں ہے، یا ضعف حافظہ کا شکار ہے. اس وجہ سے ہم اس کو حدیث کی سند کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. لیکن حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے کوئی حکم شرعی مستنبط نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے، یہ بھی ہے کہ آدمی کتنا ہی جھوٹا ہو کبھی تو سچ بول دیتا ہے. کتنا ہی جھوٹا ہو، خود حدیث میں آیا الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بول دیتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا حافظہ خراب ہے تو اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز وہ بھولے ہوئے ہے، دنیا جہان کی ہر چیز اس کے حافظے سے غائب ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے صحیح بات یاد رکھی ہو. تو ہاں، ہم احکام شرعیہ کے تقدس کی وجہ سے اس کو ہم مستند نہیں بنائیں گے، اس سے کوئی احکام شرعیہ حاصل نہیں کریں گے، لیکن
اس کی بنا پر کوئی عقیدہ بھی اپنا استوار نہیں کریں گے، لیکن یہ جو احتمال ہے کہ شاید یہ بات، یہ تسلسل اسی طرح رہا ہو، تو ایک محب کے لیے، ایک عاشق کے لیے اتنا احتمال ہی کافی ہے۔ لہذا حضرات محدثین باوجود ضعف کے اقرار کے ان احادیث مسلسلہ کے کو نقل کرنے، محفوظ رکھنے اور روایت کرنے کا اہتمام کرتے رہے۔ ہمارے علماء ہند میں سب سے زیادہ اہتمام اس کا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور ان کی مسلسلات جو ہیں وہ ہمارے دوسرے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو اس لیے مسلسلات کی روایت یہ ایک طرح کا ایک شرف ہے، ایک تبرک ہے، جس کی وجہ سے محدثین ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ اب میں چند احادیث مسلسلہ ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، اور اس مجلس میں جتنے حضرات علماء موجود ہیں وہ جو دور حدیث سے فارغ ہو چکے یا دور حدیث پڑھ رہے ہیں یا موقوف علیہ میں ہیں، چاہے دارالعلوم میں یا کسی اور مدرسے میں، ان سب کو مجھے اجازت دینی ہے۔ اسی طرح مدرسۃ البنات کی طالبات جو دور حدیث یا موقوف علیہ میں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے اس محفل میں شریک ہیں۔ تو جو حضرات انٹرنیٹ پر شریک ہیں ان میں سے جو علماء ہیں جو درس نظامی کی تکمیل کر چکے ہیں یا دور حدیث میں ہیں یا موقوف علیہ میں ہیں، میں ان سب کو اس وقت مخاطب کر رہا ہوں، اور جو اجازت ہوگی وہ انشاءاللہ ان سب حضرات کے لیے ہوگی۔ اب میں ابتدا کرتا ہوں مسلسل بالاولیہ سے، جس کو حدیث المحبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلسل بالاولیہ مجھے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں شیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ سے حاصل ہوئی سن 1963 میں۔ 1963 کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کتنا آ گئے؟ 37 اور 24 کتنے ہوئے؟ 61 سال تقریباً پہلے مسجد حرام میں شیخ حسن المشاط رحمہ اللہ بالکل بڑے قدیم طریقے کے بزرگ، ہمارے اکابر علماء دیوبند کی طرح کا مزاج، اسی طرح کا حلیہ، اور مسجد حرام کے باب الزیادات کے سامنے درس حدیث دیا کرتے تھے روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک۔ میں نے سب سے پہلے جب حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھائی،
اور پھر مہینے بھر تقریباً مہینے بھر میں ان کے اس وقت نسائی شریف پڑھاتے تھے تو ان کے نسائی شریف کے درس میں بھی شریک رہا. تو پہلی بار مجھے حدیث مسلسل بالاولیہ حضرت شیخ حسن مشاط رحمہ اللہ سے حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ سے، اور تیسرے حضرت شیخ احمد ناقبی رحمہ اللہ جو بڑے معمر بزرگ تھے، جدہ میں مقیم تھے، 120 سال عمر پائی تھی، تو ان سے حاصل ہوئی. اور اس کے بعد حضرت شیخ مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور بڑے اپنے زمانے کے علم حدیث کے مرجع تھے، ان سے بھی حاصل ہوئی. تو میں پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں تاکہ اولیت کا شرف حاصل ہو جائے. حدثنی بہ الشیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ احمد الناقبی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یونس الجونپوری رحمہ اللہ تعالی، کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وهذا اول حدیث سمعته من هؤلاء الشیوخ وكل واحد منهم يقول هذا اول حدیث سمعته من شیخی. وهكذا يجري التسلسل الى سفیان بن عیینہ. فانا اقرأت عليكم هذا الحديث واجيزكم بروايته بهذا التسلسل، اجيزكم جميعا بروایت هذا الحدیث بهذا التسلسل. دوسری مسلسل کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث مسلسل تسلسل کی سند کے ساتھ بھی صحیح ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اکثر مسلسلات کی سند ضعیف ہے، لیکن ایک مسلسل ہے مسلسل بقراءت سورۃ الصف، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام مسلسلات میں سب سے زیادہ اصح ہے تسلسل کے ساتھ. تو چونکہ وہ اصح ہے اس لیے میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں سورہ صف نازل ہوئی تھی، تو آپ نے پوری سورۃ الصف صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تھی. پھر صحابہ کرام نے جب وہ حدیث روایت کی تو اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھی، پھر اور اسی طرح تسلسل جاری رہا. تو میرے شیخ حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی طرح یہ میرے سامنے پڑھی تھی، تو میں بھی وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی المکی رحمہ اللہ تعالی قال اخبرنا بها جمع من الائمہ منهم الشیخ عمر حمدان المخرسی والشیخ خلیفہ ابن حمد النبہانی والشیخ علی ابن فالح الظاہری، کل واحد منهم باسنادہ الى سیدنا عبداللہ ابن سلام
رضي الله تعالى عنه قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض حتى ختمها. قال عبد الله بن سلام: قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها عليه ابن سلام حتى ختمها. وهكذا قال كل واحد من الرواة حتى وصل إلينا، فقرأها علينا أشياخنا المذكورون حتى ختموها. وأنا أقرأ عليكم كما قرأ هؤلاء الشيوخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. قال ابن الطيب: هذا حديث صحيح متصل الإسناد والتسلسل ورجال إسناده ثقات، بل قال بعض الحفاظ: هو أصح حديث بقى لنا مسلسلا وأصح مسلسل يروى في الدنيا. رواه الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه مسلسلا وصححه على شرط الشيخين. ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم من عدة طرق، كما نبه على ذلك كله الحافظ جار الله ابن فهد
واشار سخاوی رحمہ اللہ الی جمیع طرق، بلکہ یہ جو صحیح جامع ترمذی میں جو روایت ہے اور مستدرک حاکم میں، تو اس میں تسلسل کے ساتھ ہی ہے، جہاں تک بھی ان مصنفین کتب کی روایت ہوئی ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہوئی ہے، بعد میں پھر مزید تسلسل ہوا۔ اب اس کے بعد حدیث مسلسل بیوم عاشورہ، اور اسی وجہ سے یہ مجلس عاشورہ کے دن منعقد کی جاتی ہے تاکہ عاشورہ کے دن یہ حدیث روایت کی جا سکے اور سنائی جا سکے۔ اور اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے جو بیان کر دینا مناسب ہے، وہ یہ کہ یہ شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا میں نے عرض کیا، مدرسہ سہولتیہ کے استاد تھے، لیکن آخری عمر میں پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر میں مقیم تھے جو محلہ عتیبیہ میں، مکہ مکرمہ کے محلہ عتیبیہ میں حرم شریف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوا اور ان سے احادیث حاصل کی، اور انہوں نے اپنا ایک سبق میرے نام سے بھی چھاپا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جدہ کی کسی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے گیا ہوا تھا، اور چونکہ بکثرت اس زمانے میں اسفار ہوتے تھے تو دوسری طرف یہاں دارالعلوم میں سبق بھی پڑھانے ہوتے تھے، لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں 1 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر سفر کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ جدہ کے ایک علماء کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا، وہاں مجھے صرف 1 دن ایسا ملا کہ جس میں حرم شریف میں جسے گزار سکوں، تو میں نے صرف 1 دن وہاں گزارنے کے لیے فجر کے بعد سے میں حرم مکی میں حاضر ہوا، اور اپنے کسی جاننے والے کو مکہ مکرمہ میں نہیں بتایا کہ میں مکہ مکرمہ، مقصد یہ تھا کہ میں اطمینان سے جو وقت ہے وہ حرم میں گزار لوں، شام کو مجھے واپس جانا تھا۔ تو میں حرم میں تھا، جب ظہر کی نماز کے بعد میں باہر نکلا بعض حاجات کے لیے، تو شیخ فادانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جن کو میں جانتا تھا، وہ سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں سیڑھیاں ہوا کرتی تھی یہ باب عبدالعزیز کی طرف، تو وہاں پر سیڑھیوں پر کھڑے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی معانقہ کیا، لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے کہ آپ کو شیخ نے بلوایا ہے۔ میں نے کہا شیخ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے تو کسی بھی اپنے ساتھی کو نہیں کہا، کہنے مجھے پتا نہیں، بلکہ مجھے شیخ نے بلا کر یہ کہا کہ جاؤ ظہر کی نماز جا کر حرم میں پڑھو، اور وہاں دیکھو تقی آیا ہوا ہوگا تو اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ گاڑی میں۔ خیر میں حیران بھی ہوا، لیکن بیٹھ گیا گاڑی میں ان کے تعمیل حکم کے لیے۔ 3 میل کے فاصلے پر گھر تھا تقریباً، میں گھر میں حاضر ہوا بیٹھک میں، ان تو دیکھا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ تم یہاں آتے ہو چپکے چپکے اور ہمیں خبر بھی نہیں کرتے۔ تو میں نے معذرت کی، میں نے کہا حضرت باقی مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ کو میرے آنے کا پتہ کیسے چلا؟ تو فرمانے لگے اس کو چھوڑ دو، کیسے ہوتا جائے؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج یوم عاشورہ ہے،
اور ایک حدیث مسلسل بھی یوم عاشورہ ایسی ہے جو آج ہی کے دن سنائی جا سکتی ہے، وہ سنانے کے لیے میں نے تم کو بلایا۔ آج تک میں یہ معمہ حل نہیں کر سکا کہ ان کو پتہ کیسے چلا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ حدیث سنانے کے لیے مجھے اپنے گھر بلایا، گاڑی بھیج کر کہ آ جاؤ اور یہ حدیث مجھ سے سن لو۔ اور پھر مجھے ایک عمومی نصیحت فرمائی تھی کہ جو مسلسلات میں تمہیں دے رہا ہوں تو میں تم سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان مسلسلات کو آگے بھی پھیلانا۔ اس لیے میں ان کے تعمیل حکم میں یہ مجلس منعقد کیا کرتا ہوں تاکہ ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ تو اب میں مسلسل بھی یوم عاشورہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی المکی فی یوم عاشورہ قال اخبرنا به الشیخ عمر حمدان المحرسی فی یوم عاشورہ قال حدثني السيد علي بن ظاهر البطري المدني في يوم عاشورہ قال اخبرني احمد بن منة الله الازهري في يوم عاشورہ قال اخبرني محمد الامير الكبير في يوم عاشورہ قال اخبرني الشهاب احمد الجوهري في يوم عاشورہ قال اخبرني عبد الله بن سالم البصري في يوم عاشورہ قال اخبرني الشمس محمد بن علاء البابلي في يوم عاشورہ قال اخبرنا سالم بن محمد السنهوري في يوم عاشورہ قال سمعت النجم محمد بن احمد الغيطي في يوم عاشورہ يحدث عن امين الدين محمد بن ابي الجود بن احمد بن عيسى بن النجار امام جامع الغمري كذلك قال اخبرنا الفخر محمد بن محمد السيوطي بقراءة الحافظ عثمان الديمي يوم عاشورہ عن ابي الفرج بن الشحنة يوم عاشورہ۔ یہ بعض جگہوں کتابوں پر یہاں عن ابي الفرج ابن الشيخة ہے، ابن الشحنة نہیں۔ عن ابي الحسن علي بن اسماعيل بن قريش عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن ابي حفص عمر بن طبرزد عن ابي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاري عن ابي محمد الحسن بن علي الجوهري عن ابي الحسن علي بن محمد بن احمد بن كيسان عن ابي يوسف القاضي عن ابي الربيع عن حماد بن زيد عن امغائل عن ابن جرير عن عبد الله بن محمد الزماني عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها۔ قلت هكذا روی مسلسلا الى ابی الفرج ابن الشحنة، لیکن ہمارے بھائی اب عبد الوہاب نے جنہوں نے میرے مسلسلات جمع کیے ہیں اور اس کے اوپر حواشی لکھے ہیں، تو یہاں انہوں نے اس کی تحقیق لکھی ہے کہ یہ مسلسلات ابن طیب کے مخطوطے میں یہاں ابو الفرج ابن شحنہ نہیں ہے بلکہ ابو الفرج ابن الشیخہ ہے، واللہ سبحانہ وتعالی حیث لم يذكر التسلسل فيما فوقه ورواه السيد علي الوتري بالتسلسل الى ابي يوسف القاضي قال ابن طيب وهو حديث صحيح انفرد به مسلم۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے، انی احتسب اللہ ان یکفر السنة التي قبلها، ولیکن اس تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ اس میں تھوڑا ضعف ہے۔ تیسری حدیث جو میں اس وقت آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے مسلسل بوضع الید علی الراس، یعنی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، تو اس کے بعد مسلسل مشائخ یہ حدیث اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روایت کرتے ہیں۔
اخبرنی العلامہ الشیخ محمد یاسین الفادانی المکی ووضع يده على رأسه ورباه عن شيوخه بإسناده وكل واحد منهم وضع يده على رأسه. بهذا الإسناد ينتهي إلى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ينجيه عمله من النار ولا يدخله الجنة إلا برحمة من الله عز وجل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ووضع كل من الرواة يده على رأسه. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بھی عمل اس کو دوزخ سے نجات اور آخرت کا داخلہ نہیں دے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں نہ ڈھانپ لے. صحابہ کرام نے عرض کیا بلا انت یا رسول اللہ، کہ آپ کو بھی آپ کا عمل نہیں لے جائے گا جنت میں. تو آپ نے فرمایا اپنے دست مبارک طرفا رکھ کر فرمایا کہ بلا انا، میرا عمل بھی مجھے نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے. جس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی کو بھی اپنے عمل پر ناز نہ کرنا چاہیے. کتنا ہی آدمی عبادت اور عمل کتنا زیادہ سے زیادہ کر لے، لیکن باری تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ آدمی اپنے عمل پر ناز کرے اور نہ عمل چھوڑے. کوئی سوچے کہ بھئی عمل تو جنت میں نہیں لے جائے گا، لہذا چلو ضرورت ہی کیا ہے عمل کرنے کی. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو شخص عمل کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس عمل کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤں گا، وہ فضول محنت کر رہا ہے. اور جو شخص عمل چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ جھوٹی امیدیں باندھ رہا ہے. لہذا عمل کرو لیکن اس عمل پر ناز نہ کرو. یہ حدیث کا مقصد ہے. اسی طرح کی ایک حدیث ہے المسلسل بالقبض علی اللحیہ، کہ جب رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی تھی تو آپ نے اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر یہ بات فرمائی. تو بعد کے لوگوں نے بھی اس کو اسی طرح روایت کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنی به الشیخ محمد یاسین الفادانی المکی وقبض علی لحیته ورواه عن مشایخه باسناده وكل واحد منهم قبض على لحيته ورواه باسناده عن الى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهكذا قال كل راوي من الرواة. وأقول وأنا قابض على لحيتي عن نية صادقة وعقيدة صحيحة آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. یہ حدیث بھی مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے. کتب ستہ میں تو نہیں ہے، لیکن حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں روایت کی ہے. قال الطیب هكذا اخرجه الحاکم في النوع المسلسل من علومه معرفت علوم الحدیث ورباه ابو نعیم في المعرفة مسلسلا ايضا واخرجه الديباجي وعنه ابن المفضل في مسلسلاتهما والغزنبي والخلعي في التاسع من فوائده وعبد الغفار
السعدی فی مسلسلاتی وغیرهم ولا یخلو عن ضعف، یعنی التسلسل۔ آخری حدیث جو ہے وہ مسلسل بالعد فی الید، کہ آپ نے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے 5 صیغے سکھائے، اور ہر صیغے پر ایک انگلی بند کی گننے کے لیے، ہاتھ سے گنا اس طرح۔ تو 5 صیغے اس طریقے سے سکھائے، اس لیے اس کو بالعد فی الید کہا جاتا ہے۔ تو اخبرنی الشیخ محمد یاسین الفادانی المکی بعدہن فی یدی وهو يرويه بإسناده من مشايخه إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكل واحد من هؤلاء المشايخ عدهن في يده، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هكذا انزلت بهن من عند رب العزة جل وعلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی 5 درود شریف کے صیغے ہیں، ہر صیغے پر ایک انگلی بند کر کے گنا جاتا ہے۔ قال ابن الطیب رباہ القاضی عیاض فی الشفا من طریق المطبع عن الحاکم وهكذا هو عند الحاکم فی علومه، وقال فی کل من شیقی والذین فوقه وقبض فلان على 5 أصابعه، وأخرجه أبو نعيم في المعرفة مسلسلا ومن طريقه الغزنوي والديلمي في مسنده وابن مزدي مزدة وابن المفضل وابن بشكوال وغيرهم من أهل المسلسلات، والتسلسل لا يخلو عن ضعف، والمتن روي معناه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها، وأوضح السقابي في البقول البديع واشار الیہ بالجواہر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما صلیت وسلم وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یا اللہ ہے نا احادیث کی اس تسلسل کے برکت سے، یا اللہ یہ جتنے روایت کرنے والے ہیں ان میں ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو آپ کے پیارے ہیں، آپ کے اولیاء میں سے ہیں، یا اللہ ان کے ناموں کی نام کا نام لینے سے بھی یا اللہ محبت ان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں متبع سنت بنا دیجئے، اپنے رحمت اتباع سنت کی مکمل توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اتباع سنت کی مکمل توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا معیار زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو اپنے بارگاہ میں، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گمراہی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے چلائے ہوئے طریق مستقیم پر جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آتا ہے، یا اللہ اسی پر قائم رکھیے، اسی پر موت دیجیے اور اسی پر حسن خاتمہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر خاص رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ اب ان کے حالات دیکھے نہیں جاتے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے عجل لهم الفرج والنصر، اللہم عجل لهم النصر والفرج، اللہم عجل لهم النصر والفرج، اللہم اہلک عدوک وعدوهم، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا ترده عن قوم المجرمین، اللہم دمرهم تدمیرا وتبرهم تدبیرا، اللہم یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا ورحیمها، ارحمنا برحمت تغننا بها عن رحمت من سواک، اللہم الرحیم، ارنا عجائب قدرتک فی اسرائیل وفی امریکہ یا ارحم الراحمین، ارنا عجائب قدرتک برحمتک فی اسرائیل وفی امریکہ وفی فلسطین، اللہم یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، انجہم من عدوهم یا ارحم الراحمین، اللہم ارحم المستضعفین فی فلسطین، اللہم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللہم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللہم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللہم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللہم عجل لهم الفرج، اللہم عجل لهم الفرج یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔